ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر خبر عام ہے، جہاں ہر راز ایک کلک کی دوری پر ہے، وہاں وہ کون سا شاہی خاندان ہے جو خود کو دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھتا ہے اور کیوں؟ ہم بات کر رہے ہیں جزیرہ بورنیو پر واقع ایک ننھی سی ریاست برونائی دارالسلام کی۔ رقبے میں شاید یہ دنیا کے کئی بڑے شہروں سے بھی چھوٹی ہو، لیکن یہاں شاہی دولت کا وہ مرکز ہے جہاں دنیا کے امیر ترین خاندان بستے ہیں۔ ایک طرف برطانوی شاہی خاندان اور عالمی ارب پتی ہیں جن کی زندگی کا ہر لمحہ کیمروں کی زد میں رہتا ہے، اور دوسری طرف سلطان حسن البلقیہ ہیں جو مطلق طاقت اور خاموشی کی بلند و بالا دیواروں کے پیچھے زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ دیواریں محض پتھروں کی نہیں بلکہ صدیوں پرانی روایات اور رازداری کی ہیں۔ 5 دہائیوں سے زائد کا اقتدار اور 20 سے 30 ارب ڈالر کا وہ خزانہ جس کا تصور بھی ایک عام انسان کے لیے مشکل ہے۔ آخر ایک چھوٹا سا جنگلی ملک اتنی بڑی دولت کا مالک کیسے بنا، اور یہ راز دنیا سے اتنی مہارت سے کیسے چھپا رہا؟ آج ہم اسی پراسرار دنیا کے بند دروازے کھولیں گے۔ دنیا کا سب سے خفیہ شاہی خاندان، برونائی کا شاہی خاندان۔ سلطنت برونائی، تاریخ کے دھندلکوں سے ابھرتی ہوئی ایک قدیم داستان۔ برونائی کی سلطنت جنوب مشرقی ایشیا کی قدیم ترین اور مسلسل اسلامی بادشاہتوں میں سے ایک ہے۔ اس کی جڑیں 15ویں صدی میں اس وقت پیوست ہوئیں جب اسلام اس خطے کے ساحلوں پر پہنچا۔ ایک وقت تھا جب یہ سلطنت فلپائن کے جزائر سے لے کر بورنیو کے پورے ساحلوں تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس کا اثر و رسوخ پورے سمندر پر چھایا ہوا تھا۔ بحری تجارتی راستوں پر ان کا مکمل کنٹرول تھا۔ لیکن پھر وقت بدلا اور یورپی استعمار کا دور شروع ہوا۔ پہلے پرتگالی آئے، پھر ہسپانوی، اور آخر میں انگریزوں نے اس عظیم سلطنت کے رقبے کو آہستہ آہستہ سکیڑنا شروع کر دیا۔ 1888 میں یہ ریاست برطانوی اثر و رسوخ کے تحت چلی گئی، لیکن یہاں ایک بات بہت اہم تھی۔ برونائی نے اپنی اندرونی خود مختاری اور سب سے بڑھ کر اپنے شاہی خاندان کو برقرار رکھا۔ یہ خاندان وقت کے سرد و گرم سہتا رہا، یہاں تک کہ وہ تاریخی لمحہ آیا جس نے نہ صرف برونی بلکہ پورے خطے کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ یہ 1929 کی بات ہے جب پہلی بار تیل دریافت ہوا۔ تیل کی اس بے پناہ دولت نے ایک چھوٹی سی ڈھلتی ہوئی سلطنت کو دنیا کی امیر ترین ریاستوں میں شامل کر دیا۔ وہ برونائی جو کبھی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، اب عالمی معیشت کا ایک اہم ستون بننے جا رہا تھا۔ سلطان حسن البلقیہ جو جولائی 1946 میں پیدا ہوئے، محض 21 سال کی عمر میں برونائی کے 29ویں سلطان بنے۔ ان کا وقار اور تدبر ابتدا ہی سے نمایاں تھا، اور انہوں نے اپنی قوم کو ایک نئی سمت دی۔ اکتوبر 1967 میں ان کی تاجپوشی ہوئی، ایک ایسا وقت جب برونائی ابھی برطانوی اثر میں تھا مگر تیل کی دولت سے مالا مال ہو چکا تھا۔ یہ ایک نئی صبح کا آغاز تھا۔ 1 جنوری 1984 کو برونائی نے مکمل آزادی حاصل کی۔ اس دن سلطان نے پوری دنیا کے سامنے اپنی ریاست کے مستقبل کا اعلان کیا جو ملایو، اسلامی اور بادشاہت کے اصولوں پر مبنی تھا۔ ملایو نسل، اسلامی طرز زندگی اور مطلق بادشاہت، یہ وہ نظریہ ہے جس نے برونائی کی قومی شناخت کو ایک نئی اور مضبوط بنیاد عطا کی۔ تیل کی دولت سے برونائی سالانہ اربوں ڈالر کما رہا تھا۔ 90 کی دہائی تک یہ دنیا کا وہ خطہ بن چکا تھا جہاں خوشحالی کی کوئی حد نہ تھی اور جہاں کے لوگ بے فکر زندگی گزار رہے تھے۔ اسی دوران سلطان کے چھوٹے بھائی شہزادہ جیفری اپنی غیر معمولی شاہ خرچیوں کی وجہ سے عالمی توجہ کا مرکز بن گئے۔ ان کے پاس 2000 سے زائد کاروں کا ذخیرہ اور بے شمار جائیدادیں تھیں۔ آستانہ نور الایمان، برونائی کا شاہی محل، دنیا کا سب سے بڑا رہائشی محل ہے۔ اس میں 1700 سے زائد کمرے اور 1500 نمازیوں کی گنجائش والی مسجد موجود ہے جو اس کی عظمت کی گواہ ہے۔ سلطان کے پاس 7000 سے زائد قیمتی کاروں کا مجموعہ ہے جن میں دنیا کی نایاب ترین فراریاں، رولز رائس اور بینٹلیاں شامل ہیں۔ یہ سب کچھ شاہی عالیشان گیراجوں میں محفوظ ہیں۔ شاہی فضائی بیڑے میں بوئنگ 747 جیسے جہاز شامل ہیں جو در حقیقت اڑتے ہوئے محلات ہیں۔ یہ تمام آسائشیں شاہی خاندان کی عالمی رسائی اور روب و دبدبے کا اظہار ہیں۔ برونائی میں کوئی انکم ٹیکس نہیں، تعلیم اور صحت کی تمام تر سہولیات بالکل مفت ہیں۔ حکومت بنیادی ضروریات پر بھاری سبسڈی دیتی ہے۔
یہ سلطان اور ان کے عوام کے درمیان ایک غیر تحریری معاہدہ ہے۔ 1962 کی بغاوت نے شاہی خاندان کو یہ احساس دلایا کہ مطلق بادشاہت ہی استحکام کا واحد راستہ ہے۔ تب سے پارلیمانی جمہوریت معطل ہے اور سلطان ہی تمام اختیارات کا مالک ہے۔ برونائی کا شاہی خاندان بین الاقوامی میڈیا سے دور رہتا ہے۔ کوئی انٹرویو نہیں، کوئی سوشل میڈیا نہیں، ایک ایسی خاموشی جو خود ایک عظیم طاقت اور وقار کی علامت ہے۔ شہزادہ جیفری کسی دور میں دنیا کے امیر ترین افراد میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی نجی دولت کا اندازہ 14 سے 16 ارب ڈالر لگایا گیا تھا اور ان کا طرز زندگی کسی دیو مالائی کہانی سے کم نہ تھا۔ ان کے پاس 5 بر اعظموں میں عالیشان محلات، نجی پولو گراؤنڈز اور دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز تھے۔ ان کی پارٹیوں کے قصے عالمی اشرافیہ میں زبان زد عام تھے۔ 90 کی دہائی کے آخر میں جب ایشیائی مالیاتی بحران آیا تو انکشاف ہوا کہ شہزادہ جیفری نے بطور وزیر خزانہ اربوں ڈالر کی مبینہ خرد برد کی ہے، جو 10 سے 16 ارب ڈالر تک ہو سکتی تھی۔ سلطان نے ایک انتہائی سخت فیصلہ کرتے ہوئے اپنے ہی بھائی کے خلاف بین الاقوامی عدالتوں میں مقدمہ دائر کر دیا۔ یہ برونائی کی تاریخ کا ایک کڑوا سچ تھا، جہاں قانون سب کے لیے برابر تھا۔ ایک نجی تصفیہ ہوا جس کی تفصیلات ہمیشہ کے لیے راز بن گئیں۔ شہزادہ جیفری نے بہت سے اثاثے واپس کر دیے، لیکن یہ انسانی المیہ تھا جہاں اقتدار اور سونے نے 2 بھائیوں کو تقسیم کر دیا تھا۔ سلطان حسن البلقیہ کی مذہبی وابستگی محض رسمی نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ برونائی کی قومی پالیسیوں اور عوامی زندگی کی تشکیل میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ اسلام کو اپنی ریاست کی روح سمجھتے ہیں۔ سن 2019 میں سلطان نے برونائی میں مکمل شرعی قوانین کے نفاذ کا اعلان کیا۔ اس فیصلے پر مغربی دنیا میں شدید رد عمل سامنے آیا، لیکن سلطان اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ برونائی کو اللہ کے قانون کے مطابق چلنے کا خود مختار حق حاصل ہے، اور یہ قوانین ظلم نہیں بلکہ رحمت و ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ انہوں نے عالمی بائیکاٹ کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ سلطان نے برونائی میں عظیم اسلامی جامعات اور تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں۔ وہ اس شاہی منصب کو ایک امانت سمجھتے ہیں جو انہیں اللہ کی طرف سے سونپی گئی ہے تاکہ وہ اپنی قوم کی رہنمائی کرے۔ جس دور میں ہر راز فاش ہو رہا ہے، وہاں اس شاہی خاندان کی یہ خاموشی ایک معجزہ ہے۔ سلطان حسن البلقیہ اب 55 سال سے زائد عرصے سے حکمران ہیں، جو ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ مستقبل کی باغ ڈور ولی عہد المہتدی باللہ کے ہاتھوں میں ہے، جنہیں سینڈ ہرس سے لے کر حکومتی ایوانوں تک اس عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ وہ برونائی کے تسلسل کی ضمانت ہیں۔ تیل کے ذخائر ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ سلطان اب معیشت کو متنوع بنانے پر توجہ دے رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب تیل ختم ہو جائے گا تو اس خاموش سلطنت کا مستقبل کیا ہوگا؟ طاقت ہمیشہ خود کو دائمی سمجھتی ہے، لیکن وقت سب کا حساب مانگتا ہے۔ برونائی کی اصل وراثت اس کے محلات نہیں، بلکہ وہ سوال ہے کہ کیا خاموشی اور ضبط کے ساتھ اقتدار قائم رہ سکتا ہے۔ یہ تاج خاموش ہے، مگر اس کی گونج صدیوں میں سنائی دیتی ہے۔ برونائی کا شاہی خاندان، ایک ابدی حقیقت، ایک خاموش داستان، خاموشی، وقار اور بے پناہ دولت۔ یہی برونائی کی پہچان ہے اور یہی اس کی روح۔ اس خاموش تاج کی گونج ہمیں آنے والی صدیوں تک سنائی دیتی رہے گی۔ خدا حافظ۔ برونائی کی تاریخ کے ہر ورق پر ایک نیا راز درج ہے۔ ہم نے اس سفر میں اس سلطنت کے پوشیدہ گوشوں کو چھونے کی کوشش کی ہے، جہاں ہر پتھر کلام کرتا ہے۔ یہاں علم اور دولت کا ایک ایسا حسین سنگم ہے جو کہیں اور دیکھنا ممکن نہیں۔ برونائی کا ہر منظر اپنی جگہ ایک مکمل اور قدیم داستان ہے جو اپنی عظمت کا خود اعتراف کرتی ہے۔ دنیا بدلتی رہے گی، مگر برونائی اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ ایک خاموش تاج، ایک ابدی وراثت۔ برونائی دارالسلام، امن کا گہوارہ اور اسرار کی آخری پناہ گاہ۔ جزاک اللہ۔ برونائی کی تاریخ کے یہ سنہری اوراق ہمیشہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن مثال رہیں گے، جہاں دولت اور دین کا ایک ایسا توازن ہے جو جدید دنیا کے لیے ایک اہم سبق ہے۔ یہ سلطنت ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی جڑوں سے جڑے رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ آج جب ہم اس خاموش تاج کی داستان ختم کر رہے ہیں
تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ برونائی محض ایک ملک نہیں بلکہ ایک ایسی سوچ ہے جس نے وقت کے بے رحم بہاؤ کے سامنے اپنی شناخت کو کبھی مٹنے نہیں دیا۔ یہ ایک زندہ جاوید حقیقت ہے، خاموشی، وقار اور ایک ابدی وراثت۔ برونائی دارالسلام، امن کا گہوارہ اور اسرار کی آخری پناہ گاہ۔ اب اس خاموش تاج کی گونج کو اپنے دلوں میں محسوس کیجیے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔